نکلی جو کربلا سے ہو کر اسیر زینب، کوفے سے ہو کے پہنچی شہر دمشق میں جب ڈالی نظر بہن نے عباس کے جو سر پر خاموش لب تھے لیکن دل نے کہا تڑپ کر، بازار شام کا ہے، ہر ایک گلی سجی ہے، عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی 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 ہے۔ پیر ستم نے چھیدا پہلے گلوِ اصغر، ہائے ہائے اسی گلے پر ظالم نے پھیرا خنجر، ظالم نے پھیرا خنجر، نیزے پہ اب لہو میں، نیزے پہ اب لہو میں ڈوبی ہوئی کلی ہے، عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے، عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے۔ مرنے سے تیرے بھیا تنہا ہوئے جو سرور، تنہا ہوئے جو سرور، شمر لائی نے پھیرا پیاسے گلے پہ خنجر، پیاسے گلے پہ خنجر، مقتل میں لاش ان کی، مقتل میں لاش ان کی اب بے کفن پڑی ہے، عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے، عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے۔ زخمی بدن تھا تیرا درے مجھے لگے ہیں، مجھے لگے ہیں، شانے تیرے کٹے تھے بازو میرے بندھے ہیں، بازو میرے بندھے ہیں، ہر ایک تیری اذیت، ہر ایک تیری اذیت زینب سہ رہی ہے، عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے، عباس تیری بہنا
میں اور میری بہن تھی اور شہر شہر کوفہ، اور شہر کوفہ، حیرت ہے کوفیوں نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، ایک لمحہ بھی نہ سوچا، زہرا کی بیٹیوں پر، زہرا کی بیٹیوں پر کیا دور بے کسی ہے، عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے، عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے، بھائی تیری بھتیجی کیا جان غم اٹھائی، غم اٹھائے، میں کیا بتاؤں بچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا عباس۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا خادم سید فیاض حسین بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر صادق علی خان، خادم، تمام ٹیم یہ کوشش کر رہی ہے جب سے ماہ اذا ہمارے شہر حیدرآباد میں فلک پہ تمام عزادار اور ماتمدار اور دنیا بھر میں جیسے ہی عزا کا چاند نمودار ہوا، اسی کے ساتھ ہر گھر میں صف عزا بچ گئی اور آسوخانوں کو آراستہ کیا، اور جو تبرکات ہے علم مبارک ہے جو بھی ہے وہ تمام زائرین کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل یہ کوشش کر رہا ہے کہ شہر حیدرآباد، دکن اور اطراف و اکناف کی عزاداری عاشورخانے تبرکات سے ہم خود زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ تمام بھی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اسی ذیل میں اس وقت ہم کوٹلہ علیجہ میں جو ایک دیوڑی حسینی کوٹھی جو کہلاتی ہے، وہاں پہ ایک بہت قدیم عاشورخانہ ہے جو باب الحاج ابو الفضل عباس السلام سے منسوب ہے، اور بہت سے زائرین یہاں آتے ہیں اور ایک مخصوص مجلس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی سواری برآمد ہوتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات سے میں آپ تمام ناظرین کو آگاہ کرواؤں گا۔ ناظرین، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، خانواد حسینی کوٹھی کے تمام افراد خاندان کے ساتھ موجود ہوں۔ میں انہی سے دریافت کرتا ہوں کہ علم مبارک کی تاریخ کیا ہے، کس سن میں استادگی عمل میں آئی اور سواری علم مبارک کب برآمد ہوتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کراؤں گا۔ السلام علیکم، آپ اپنا تعارف دیجیے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عباس علی خان آپ کے سامنے ہوں کہ میرے پردادا علی محمد خان شمشیر جنگ اس علم کی ایجاد کیے تھے۔ وہ 1 سال علم بیٹھے تھے اور وہ تغرے دیکھتے دیکھتے بیچ میں حضرت عباس کا علم تغرہ نظر آیا، تو اس سال وہ علم کو نکال کے دوسری ایک تھڑ بنا کے اس اور 4 علم اس سے رکھ کے وہ استاد کر کے 8 محرم کو اٹھانا شروع کیے۔ پہلے سال تو وہ ویسی ہی اٹھائے اور دوسرے سال سے وہ گھوڑے پہ اٹھائے، یا 1905 سے گھوڑے پہ اٹھائے، اور ہمارے منتظم صاحب تھے کرار حسین کو علم دے کے اٹھائے۔ اس کے بعد میں وہ 1909 میں پھر شمشیر جنگ یعنی مہدی علی خان شمشیر جنگ علی محمد خان شمشیر جنگ گھوڑے پہ بیٹھ کے اٹھائے۔ تو جب گھوڑے پہ بیٹھ کے اٹھائے تو ساتھ کے ان کے ساتھ ہی جو جاگیردار تھے، وہ جاگیردار عمرہ و زماں، تو وہ نہ محسوس کیے کہ ہمارے ساتھ والے گھوڑے پہ بیٹھیں، ہم اس کا نام کیسا پیدل چلنا، کہ وہ علم کو نیچے آئے تک رہے وہاں، اور باقی کے بعد میں اوپر ہی رہ گئے وہ لوگ۔ علم نیچے آ کے پھر ہمارے پردادا علی محمد خان شمشیر جنگ پورا علاوہ پھر کے آئے۔ جو علاوہ آج بھی بنتا ہے وہ علاوہ ہمارے گھر کے ہاتھے میں ہی تھا، وہ گھر کے ہاتھے میں ہی تھا، تو وہاں تک جاتا تھا، جا کے علم پھر کے واپس آتا تھا۔ وہ ہمارے پردادا میں اس کا نام علی محمد خان شمشیر جنگ، وہ دیکھے کہ کوئی ساتھ نہیں آیا، تو دوسرے سال اپنے پھر کرار حسین کو دے کے اپنے بیٹے 1910 یعنی میر حسین علی خان، جو آج جوڑی جو مشہور ہے نواب میر حسین علی خان سے، جو انہوں نے علم اس کا نام ان کو بٹھا کے کرار حسین اٹھائے۔
تو اسی طریقے سے 1935 تک اٹھاتے رہے. بیچ میں ایک سال چیچک ہو گئی تو پھر اس سال بھی میرے دادا حسین علی خان وہ نہیں اٹھا کے پھر اس کا نام کیا کرار حسین اٹھائے. پھر اس کے بعد میں 1935 میں میرے پردادا علی محمد خان شمشیر جنگ ثانی ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اس کا نام کیا میرے والد میر محمد سعید خان سے اٹھایا گیا علم. تو وہ اس کا نام کیا 1971 تک اٹھائے, 35 سے 71 تک اٹھائے. 71 میں میرے والد کا آپریشن ہوا تھا, 2 سال علم نہیں اٹھائے. تو میرے بڑے بھائی مہدی علی خان اس کا نام کیا سید مہدی علی خان کو علم میرے دادا نے دیا, اٹھائے انہوں. اس کے بعد میں 2 سال کے 1 سال پھر میرے باوا اٹھائے. پھر اس کے بعد میں میرے بھائی اٹھائے. پھر اس کے بعد میں 1979 میں میرے دادا حسین علی خان کا انتقال ہو گیا. تو یہ انتقال ہوا تو میرے والد نے اس کا نام کیا میرے بڑے بھائی سید مہدی علی خان سے علم مبارک اٹھایا گیا. تو 1900 اس کے بعد میں 2002 تک میرے بڑے بھائی اٹھائے, 2002 تک اٹھائے. اس کے بعد میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو میرے والد نے کہا میرے بڑے بھائی کو اپنے لڑکا نہیں ہے, تو والد نے کہا یہ میری نسل میں رہنا ہے. تو میرے کو لڑکا ہے, اس کا نام سید محمد مظفر خان ہے. وہ اس کو اس کا نام کیا علم دے کے بولے میری خواہش ہے, میرے بڑے بھائی سے بولے یہ میری نسل میں رہنا ہے, یہ اس کو دے کے میں علم اٹھاتا ہوں. تو اس علم میرے بیٹے سے سید محمد مظفر خان سے علم اٹھایا گیا. پھر دوسرے سال پھر میرے بھائی اٹھائے. پھر تیسرے سال ایسا ہو گیا 2005 میں کہ اس کا نام کیا میرے بڑے بھائی کچھ ایسے بیمار ہوئے کہ علم نہیں اٹھا سکے. تو 2006 میں اس کے بعد میں کنٹینیو 2006 سے میرے فرزند سید محمد مظفر خان سے علم اٹھایا جا رہا ہے. اور آج تک بھی الحمدللہ علم اسی طریقے سے اٹھایا گیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کیے, ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں اس علم مبارک کو اٹھانا نصیب کرے, اور ہماری نسلوں سے اس علم مبارک ہماری نسلوں سے نہیں جائے. یہ ہمارے پردادا جو علی محمد خان شمشیر جنگ تھے, ان کی بڑی خواہش تھی کہ بی کا علم جیسا اٹھا میرے گھر میں بھی میرا حضرت عباس کا علم اسی طریقے سے اٹھنا, کہ ان کی بہت بڑی خواہش تھی. تو انہوں نے اس کا نام کیا علم اٹھایا. تو ہمارے دادا اس کا نام کیا بولے کہ اپنے والد سے کہ ابو اس کا نام کیا میں اپنے باہر کے ذاکر کو بلا کے یہاں مجلسیں کر کے علم اٹھاتا ہوں. تو بولے میری زندگی تک نہیں, تمہاری جب اختیار ہوگا تو تمہارے ہاتھ میں آئے گا, تمہاری اختیار ہے, جب تم جو چاہے کر لو. تو پھر اس کے بعد میں 1941 سے میرے دادا لکھنؤ کے سید محمد اصغر صاحب کو بلا کے ان کو پڑھے. انہوں جو ہے 71 تک آئے, یعنی 30 برس انہوں نے خطاب کیا. بیچ میں 1 سال پولیس ایکشن جو ہوا, راستے بند تھے, وہ نہیں آ سکے. تو اس سال اس کا نام کیا یہاں کے ذاکر نے اجلا صاحب نے پڑھا. تو 1971 میں ان کا انتقال ہوا. تو میرے دادا اس کا نام کیا لکھنؤ جا کے اپنے شرافت حسین صاحب کو, طاہر صاحب اور اطہر صاحب سے مل کے شرافت حسین صاحب کو بولے ہیں. تو شرافت حسین صاحب 9 سال یہاں اسی ممبر پہ پڑھے ہیں. 1980 تک. 80 کے بعد میں انہوں انتقال ہو چکا تھا, میرے دادا کا انتقال ہو گئے بعد سے انہوں بولے اب میرا آپ کے حسین علی خان کا معاہدہ ختم ہوا ہے, اب میں نہیں پڑھوں گا. تو پھر ہمارے والد نے اس کا نام کیا پھر دریافت کر کے مولانا شیخ شبیل الحسن سے ہوا, جس میں انہوں 10 برس آئے, جس میں بیچ میں 2 سال نہیں آ سکے. ان کے حالات ایسے ہو گئے تھے, 1 سال ان کا بچے کا انتقال ہو گیا تھا, کچھ وجہ سے نہیں آ سکے. تو اس دوران 2 سال اپنے باقر آغا صاحب پڑھے. باقر آغا صاحب کے بعد میں اس کا نام کیا پھر ہمارے والد نے باہر سے تقی الحیدری کو بلائے.
मौलाना तक़ीउल हदरी साहब को। तक़ीउल हदरी साहब आके इसका नाम क्या मजलिस ईजाद करे। तो तक़ीउल हदरी साहब जो देखे यहाँ का मुहर्रम कि उन्होंने फरमाया कि इस मुहर्रम के लिए कोई अच्छा ज़ाकिर होना चाहिए, तो उन्होंने मौलाना अहमद हसन साहब को इस हवाले किया है इस आशूर खाने को। तो मौलाना अहमद हसन साहब जो है, अब जो हमारे कने जो मौजूदा पढ़ रहे सैयद मोहम्मद अकील, उनके वालिद थे, उन्होंने इसका नाम क्या ये जो पढ़ते रहे और उन्होंने अपने ज़िम्मेदारी से 5 साल 6 साल आए, उसके बाद में नहीं आ सके। अपने ज़मीरुल हसन को पढ़ाया 1 साल, फिर उरूजुल हसन मीसम को पढ़ा, उसके बाद में जो भी है उसके बाद में कंटिन्यू 2001 से 2002 से समझे ये 20वां साल है मौलाना सैयद मोहम्मद अकीली आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी तक उन्होंने आते रहेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला हम बुलाते रहेंगे अल्लाह चाहा तो। माशाल्लाह, आप ये तमाम तफसीलात जो बता रहे थे वो 1941 से अशरे का आगाज़ हुआ। जो अशरे मजालिस है वो तमाम ज़ाकिरीन के नाम बता रहे थे। 80 बरस से अशरा हो रहा है। और उसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आप तमाम हज़रात से कि आशूर खाने की इस्तादगी किस तारीख़ को किस वक्त अमल में आती है? कौन सी इस्तादगी? ये आशूर खाना इस्ताद का होता है आलम चांद देखने के बाद। जी नहीं, 29 तारीख़ को ये आशूर खाना इस्ताद होता था माशाल्लाह। और हर साल इसका नाम क्या 29 तारीख़ को उस ज़माने में हम जिसमें अलम में मुबारक रहते थे उस कोड़ी का खुफल खुद ब खुद खुल जाता था, यानी कुंजी रहती थी हमारे पास मगर उस दिन खुल जाता था। खुल के इसका नाम क्या हमारे परदादा वगैरह इस्ताद करते थे। माशाल्लाह, इस्ताद करने के बाद ये सिलसिला रहता है। 8 मुहर्रम को सवारी बरामद होती है, तो वापस आने के बाद आशूरे में कुछ मजलिस होती है यहाँ पर? जी, आशूरा एक दिन हमारे परदादा दादा नहीं रखे, इसलिए कि मेन जो प्रोसेशन है वो बी का आलम है, जो बी के आलम में दखल नहीं देना चाहे। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। मजलिस शाम गरीबा किस वक्त पे मुनक़िद होती है यहाँ पर? ये मजलिस शाम गरीबा एक 8-9 साल पहले से शुरू हुई। माशाल्लाह। मजलिस ज़ियारत शोहदाए करबला यहाँ होती है 12 बजे? जी नहीं, यानी 11-12 को भी मजलिस होते हैं, वही 12 बजे दिन के ठीक। और 13 मुहर्रम को कुछ मजलिस होती है? 13 मुहर्रम के दिन जब से मेरे वालिद मरे हैं उससे बाद से हम भाया मिलके, हम 3 भाया मेहदी अली ख़ां, अब्बास अली ख़ां, मुस्तफ़ा अली ख़ां, ये तीनों मिलके ये कहे कि 13 मुहर्रम को यानी 13 सफ़र का उनको इंतकाल हुआ था, तो 1 महीना पहले करना, बल्कि 13 मुहर्रम को पहला साल किए। तो इसका नाम क्या ये उसके बाद में हर साल 13 मुहर्रम मुकर्रर कर लिए। क्या वक्त पे होती है ये? वक्त 7-7:30 मगरिब के हिसाब से। माशाल्लाह। जैसा कि मगरिब अब देर से हो रही है तो लिहाजा बाद मगरिब हो रही है तो 7:30 बजे हो रही है। माशाल्लाह। नाज़रीन, आप गौर फरमाएँ कि ये तमाम अलम मुबारक की इस्तादगी जो है 29 ज़िलहिज्जा को होती है। और इसमें जैसे आपने बताया कि जो आशूर खाना मामूर किया जाता है, मुखफ़िल किया जाता है, उसका खुल खुद ब खुद खुल जाता है, तो उसके साथ ही अलम मुबारक की इस्तादगी अमल में आती है। और ये मुसलसिल अशरे में इस्ताद रहते हैं। 8 माह मुहर्रम को बाद मजलिस जो है सवारी बरामद होकर गश्त करने के बाद वापस आती है। और इनके आबा व अजदाद का ख्याल यह था कि मरकज़ियत क़ायम रहे। अलम बीबी 10 मुहर्रम को आशूरे के दिन बरामद होता है, तो तमाम वहाँ शरीक होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए बुज़ुर्गों का ये तरीक़ेकार रहा था कि हम भी खिदमत करें और भी कोई खिदमत का मौका अगर दें तो वहाँ भी करें। ये तमाम बातें हम जो मुख्तसर वक्त में बताने की कोशिश यही करते हैं कि हम बड़ों से क्या चीज़ लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और अशरे का भी करीब 82 बरस का अशरा हो गया है जो मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन और उलमा ने ख़िताब फरमाया। अब ये अशरा जारी और सारी है। हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से आप तमाम खानवादे के ममनून और मशकूर हैं। और मैं बारहा आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में मारूज़ा करता हूँ कि याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल ये कोशिश कर रहा है कि कुर्रे अर्ज़ पर जहाँ भी अज़ादारी हुसैन इब्न अली मुनक़्क़िद की जा रही है, जिस तरीक़े से हो, जिस रिवाज से हो, जो रीति रिवाज से किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद शहज़ादी कौनैन के सदक़े में हमसे हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इसमें कोई अगर रुकना फितना फ़साद बर्पा कर रहे हैं तो उनको निस्तो नाबूद फरमा, उनको नस्लों को उनकी मुनक़ते फरमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़ैया हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हम भी आपका शुक्र। याम शिया जो आके हमारे
عاشور خانے میں انٹرویو لیے، آپ کی شکر گزار ہیں ہم سب خانوادے حسین علی خان جو ہے ان سب کے طرف سے آپ کا شکریہ کرتے ہیں۔ جی ہم تمام آپ کے خادمین ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، خدمت قبول فرمائیے، بہت بہت شکریہ، خدا حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ